مشاعرے میں جان دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی شہزل خان کا یہ سفر انتہائی خوبصورت ہوگا اور یہ ایسے ہی ادب کی ترویج و ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ مور اوور ہماری فرح آپا، ان کی شاعری کی یہ کتاب جو کہ ابھی آئی ہے ہمارے ہاتھوں میں، یقین کریں کہ اس میں شاعری، ان کے کہے گئے اشعار اتنے خوبصورت ہیں، اور خوبصورت کیوں نہ ہو کہ یہ خود نہایت خوبصورت اور نفیس خاتون ہیں۔ ان سے بات کر کے یوں لگتا ہے جیسے تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کو ملے، کوئی سایہ دار شجر ہو۔ میں بہت دعا گو ہوں شہزل خان آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون، محبت، ترقی اور زندگی میں بہت کامیابی عطا فرمائے۔ فرح آپا کی اگر ہم شاعری کی بات کریں، ویسے تو وہ بہت خوبصورت نثر نگار بھی ہیں، اور ان کا یہ سفر نامہ جس میں آپ پڑھ کے ہی گھر بیٹھے پورے پاکستان کی سیر کر سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت ہے۔ لیکن ان کی شاعری پڑھتے ہوئے جہاں آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، محبت کا احساس ہوتا ہے، جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ایک خاتون ہیں جو اپنے دل کی بات کر رہی ہیں، وہاں کسی وقت نا پڑھتے پڑھتے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے بہت اسٹرانگ کافی کا بڑا سا گھونٹ بھر لیا ہے، اور اس کی وجہ وہ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور کڑواہٹ کیوں نہ محسوس ہو کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس معاشرے کے لوگوں کے ساتھ آپ دن رات انٹریکٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کے مسائل دیکھتے ہیں، تو ہماری سوچ، ہمارا تخیل، ہمارے الفاظ، یہ چیزیں ہر چیز کو کنٹامینیٹ کر دیتی ہیں جو حالات ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی وہ محسوس ہوتا ہے ہمیں، بلکہ بھرپور احساس ہوتا ہے کہ فرح آپا کی سوچ، فرح آپا کا تخیل اور ان کی جو ایک نرم طبیعت ہے، وہ ان تمام تر چیزوں کو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں انہیں بہت زیادہ محسوس کرتی ہے، کیونکہ شاعر ویسے بھی حساس ہوتا ہے، اور ان کی شاعری میں وہ ایلیمنٹ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی۔ فرح آپا ماشاءاللہ اتنی خوبصورت خاتون ہیں کہ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی شاعری کی کتاب سے بس 2 اشعار میں: یہ جسم جیون کے آستاں میں نہیں رہیں گے، یہ جسم جیون کے آستاں میں نہیں رہیں گے، سو ہم بھی ایک دن تیرے جہاں میں نہیں رہیں گے، سو ہم بھی ایک دن تیرے جہاں میں نہیں رہیں گے، غرور مت کر کے ایک موسم خزاں کا بھی ہے، غرور مت کر کہ ایک موسم خزاں کا بھی ہے، یہ گل ہمیشہ تو گلستاں میں نہیں رہیں گے۔ میری غزل کے چند اشعار صاحب صدر کی اجازت سے، اجازت دینا ان کی مجبوری ہے، انہوں نے واپسی میں ہمارے ساتھ جانا۔ نکال مجھ کو خدا اب تو شہر گریا سے، نکال مجھ کو خدا اب تو شہر گریا سے، بہت ہی رنج ملے ہیں تمہاری دنیا سے۔ اور شعر دیکھیے گا: میں گر پڑی تھی کبھی تتلیاں پکڑتے ہوئے، میں گر پڑی تھی کبھی تتلیاں پکڑتے ہوئے، پھر اس کے بعد اٹھائی گئی ہوں صحرا سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں گر پڑی تھی کبھی تتلیاں پکڑتے ہوئے، پھر اس کے بعد اٹھائی گئی ہوں صحرا سے، یہ عشق ویسے ہی کھیلا ہے، شیراز غفور صاحب، یہ عشق ویسے ہی کھیلا ہے میرے ساتھ صدا، یہ عشق ویسے ہی کھیلا ہے میرے ساتھ صدا، میں جیسے کھیلتی رہتی تھی اپنی گڑیا سے، میں جیسے، بہت شکریہ، یہ عشق ویسے ہی کھیلا ہے میرے ساتھ صدا، میں جیسے کھیلتی رہتی تھی اپنی گڑیا سے۔ اور عمار بھائی دیکھیے گا: میرے لہو میں محبت وفا کے خالق کی، شہزل خان، میرے لہو میں
محبت وفا کے خالق کی، میں پیاسی لوٹ کے آئی اردو کے دریا سے۔ میرے لہو میں محبت وفا کے خالق کی، میں پیاسی لوٹ کے آئی اردو کے دریا سے۔ زمین دل کو ذرا بھی خبر نہیں تھی رباب، زمین دل کو ذرا بھی خبر نہیں تھی رباب، اگے گا ہجر یہاں وصل رت کی برکھا سے۔ سو دو اشعار ہیں لیکن وہ ایک ہی غزل کے نہیں ہیں، تو دیکھیے گا۔ ایک شعر ہے، میں تو خوابوں کو بھی آنکھوں میں نہ آنے دوں کبھی، میں تو خوابوں کو بھی آنکھوں میں نہ آنے دوں کبھی، تم یہاں کس کی اجازت سے چلے آتے ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آخری شعر ہے، اب جو دیوار پہ تصویر بنی رہتی ہے، اب جو دیوار پہ تصویر بنی رہتی ہے، جب یہ زندہ تھی بہت شور کیا کرتی تھی۔ بہت شکریہ۔